السلام یہ فرما دیں اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نے آج رات خواب میں معراج کیا ہے اور خواب میں مسجد اقصیٰ پہ گئے ہوں، تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو جہل کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہے؟ کفار و مشرکین کا اکٹھ کرنے کی کوئی ضرورت ہے سین کعبہ میں اس بات پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آج میں نے خواب میں معراج کیا؟ تو اکٹھ کس چیز کا؟ ہر کوئی خواب میں کر سکتا ہے. کسی کا معراج یہاں تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا وہاں تک، ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے. تو اس پر تو اعتراض ہی نہیں بنتا، انکار بھی نہیں بنتا، تصدیق بھی نہیں بنتی، تکذیب بھی نہیں بنتی. اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں مسجد اقصیٰ میں کیا ہے، راستے میں کیا دیکھا. اگر کسی نے خواب دیکھا ہو تو خواب بتائے تو کوئی اس عمارت کی کڑیاں بھی پوچھتا ہے، اس سے اس کی کھڑکیاں بھی پوچھتا ہے. خواب دیکھا ہو تو اس کی کوئی تفصیلات اور علامات بھی پوچھتا ہے. اب بھلے سفر میں بھی کوئی پوچھتا ہے کہ کسی قافلے کو دیکھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خواب اگر کوئی بتا دے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس سے کوئی سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بھی صبح جب بیان کیا تو خواب کر کے بیان نہیں فرمایا تھا، ایک کھری جیتے جاگتے معراج کی حقیقت کو بیان کیا تھا. تب ہی تو ایک زلزلہ بپا ہو گیا کفار میں کہ یہ کیسی بات کر دی، ایک ہی رات میں یہ وہاں سے یہاں کیسے ہو کے آ گئے. تو خواب میں تو ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو پہلی بات کی نفی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب دوسری بات جو میں نے شروع کی تھی تو میں نے کہا کہ رک جاتے ہیں، پہلے اس حصے کو تھوڑا دیکھ لیں. اب دوسری بات لیتے ہیں. وہ امکان اگر کوئی کہے، جو میں نے کہا یہ بھی معقول نہیں ہے اور منقول بھی نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک تو جسم کے ساتھ ہوا، تو وہاں مسجد اقصیٰ کے بعد باقی معراج روحانی ہے، روح کا ہے، جسم کا نہیں. اب اس پریپوزیشن کو لے لیتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ جبریل امین تھے، پہلی بات. دوسرے یہ کہ یہ بات واضح کر دی کہ آسمان سے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا. سدرۃ المنتہا بھی آپ کے لیے زمین ہی پر کھڑے ہوئے کھول دی گئی اور ان آنکھوں سے آپ نے گویا ان کو دیکھا کہ وہ کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، یہ دیکھا کہ جنت الماوا کہاں ہے. پھر وہ نیچے آئے اور انہوں نے وحی کی. ٹھیک، یہ بات مسلم کی روایت میں خود امام مسلم نے بیان بھی کر دی ہے، اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے. یہ مسروق کی روایت ہے، اس کو تمام علماء اسی طریقے سے تسلیم بھی کرتے ہیں. ٹھیک، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی ادنیٰ درجے کا ابہام باقی نہیں رہتا کہ ان واقعات کی کیا نوعیت ہے. اب اگر آپ خلاصہ کر لیں اس ساری بات کا تو وہ خلاصہ کیا ہوگا کہ ایک واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اس واقعے کو خود قرآن مجید نے رویا کہہ دیا ہے. دو واقعات سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں، دونوں جبریل کے ساتھ اس زمین پر ملاقات کے واقعات ہیں. دونوں مشاہدات کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ان کھلی آنکھوں سے کیے گئے ہیں، زمین پر کھڑے ہوئے کیے گئے ہیں. اس میں جبریل کو بھی اصل صورت میں دیکھا گیا ہے اور جبریل امین دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، تو یہ چیز بھی گویا زمینی پر کھڑے ہوئے آپ پر کھول دی گئی ہے. یہ بات الفاظ سے بھی واضح ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں ہے. اور اس بات کو اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے استفسار پر وہ کہتی ہیں کہ میں وہ پہلی خاتون ہوں یا پہلی فرد ہوں جس نے اس معاملے میں خود رسول اللہ سے پوچھا. تو آپ نے بتایا کہ وہ جبریل امین تھے. دونوں مرتبہ جبریل امین آئے اور منحبتم من السماء، وہ آسمان سے نیچے اترتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور اس وقت زمین اور آسمان پر گویا انہی کی شخصیت پوری طرح چھائی ہوئی تھی. یہ تفصیلات اس کی ہیں. اور آخری مشاہدہ یا آخری واقعہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. اس میں راوی یہ خود بیان کر رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دل کی آنکھیں جاگ رہی تھیں، یہ آنکھیں بند تھیں، یہ مشاہدات پیش آئے، اس طریقے سے لے جایا گیا، اس طرح آپ کا سینہ صاف کیا گیا، اس طرح سے آسمان کی طرف رجوع ہوا، اس طرح سے ایک ایک آسمان پر دستک دی گئی. پھر جب اس کے بعد جبریل نے یہ کہا کہ اب نیچے جائیے تو آپ بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ جاگے تو آپ مسجد حرام میں تھے. ٹھیک ہے سر، یہ چاروں واقعات آپ کے سامنے آ گئے.
تو یہ 4 واقعات ہیں جن کو، جس طرح کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا، راویوں نے جب بیان کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے کہیں ایک واقعہ بنا دیا، کہیں 2 واقعے بنا دیے، اس کے نتیجے میں اسراء و معراج کی وہ داستان وجود میں آئی ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو منتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ قاب قوسین، یہ ہے قاب قوسین، یہ قاب قوسین ہے، یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ قاب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے قاب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں۔ جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں۔ یہ تجلی جو ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں۔ اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس لیے کہ اب وہ وہاں بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اگر جسمانی تھا اور خدا کی سمت میں تھا یا سمت میں تھا، تو کیا خدا وہاں نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو بیان ایسے کیوں کیا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی؟ خدا تو ساتھ لے کے چلا ہے، اسریٰ بہ کا مطلب ہے اللہ لے کے چلا ہے، تو جب اللہ لے کے چلا تو وہاں تھا تو کسی اور جگہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی اگر خود ہی دکھانا تھا اپنے آپ کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر خدا ہمیشہ جلوہ گر نہیں رہتا تھا؟ اس لیے یہ جو مادی سوچ کے علماء ہیں، یہ ایسی صدیوں کی پیداوار ہیں جہاں علم محدود تھا اور جہاں تماشا بینی پر زور زیادہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو ایک ایسا معجزہ بنا کے پیش کیا گویا دنیا میں کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے جسمانی ہے، اور جسمانی معجزے میں زیادہ شان سمجھی، جبکہ جسمانی معجزے میں خدا کی بھی حد تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ وہ کائنات کا کنارہ جس سے پرے یہ کہتے ہیں کہ خدا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان حد فاصل کے طور پر ایک بیری کا درخت اگا ہوا تھا۔ اب یہ تصور اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے؟
اور تمسخر کی حد ہے کہ خدا نے وہاں حد فاصل کے نیچے بیری اگانی تھی ایک، اور وہ کب سے کیا کر رہی وہاں بیٹھی، اور بیری سے آگے آپ نہیں جا سکے جبکہ بیری آپ سے آگے تھی. تو گویا بیری خدا کے قریب تر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر. اس لیے یہ گستاخی ہے خدا کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور سفر کتنا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 15 بلین سال سے لے کر 20 بلین روشنی کے سال تک کا سفر. میں نے قرآن کریم سے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ 18 بلین اور 18.25 بلین یہ بنتا ہے. وہ زمانہ جب سے دنیا بنی ہے. تو اگر 18 بلین ہو چکے ہوں تو ابھی 1/4 بلین سال یعنی 25 کروڑ سال، نہ 250 کروڑ سال ابھی دنیا کے زندہ رہنے میں، قائم رہنے میں باقی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مولوی یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر روشنی کی رفتار سے اربوں گنا زیادہ رفتار کے ساتھ وہاں پہنچائے گئے جہاں خدا کا قانون کہتا ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ تیز رفتار سے حرکت نہیں کر سکتی. اور پھر واپس بھی آ گئے اور رستے میں نمازیں بھی پڑھائی ہیں، اور وہ نمازیں کس تیز رفتاری سے پڑھائی گئی ہیں کہ ابھی کنڈی ہل گئی تھی کہ واپس بھی پہنچ گئے. تو یہ صرف علماء کی لا علمی ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی لا علمی کے طور پر بتاتے ہیں اور اپنی جاہلیت کا الزام قرآن پر دھرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں جس سے ہر صاحب تقویٰ جس کو واقعی خوف خدا ہو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ جسمانی جسم کا کوئی سوال کی حرکت کا یا خدا کے دیدار کا سوال ہی کوئی نہیں. کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویت کی ہے اللہ کی، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا. تو آنکھ دیکھتی ہے، دل دیکھتا ہے. دل دیکھتا ہے روحانی جلووں کو. پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی ہے کہ عرش خداوندی اپنی صفات کی جلوہ گری سے قائم ہوتا ہے، نہ کہ کوئی خدا کا جسم ہے جس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے. اور وہ صفات سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر ظاہر ہوئی ہے. اور عرش خداوندی اس تعلق میں محمد رسول اللہ کا دل تھا اور کسی جسمانی حرکت کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا جلوہ گر ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی ان صفات سے آپ کو متوطع فرمایا، اس کا علم بخشا جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کو نہیں بخشا گیا تھا. اور پھر آپ کی امت کا مرتبہ ظاہر فرمایا اور آئندہ آنے والے واقعات کا اس میں ذکر ہے. اب یہی علماء جو زور دیتے ہیں جسمانی معراج پر، یہ باقی باتیں تو خیر فرضی کہانیاں ہی ہیں، صرف اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو روایات مختلف ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران ایک بڑھیا آپ کے سامنے پیش کی گئی جو 3 پیالے تھامے ہوئے تھی، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک پانی کا. اس نے جب پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کا رد کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ دنیا، یہ بڑھیا دنیا ہے. اب بتائیں کہ ظاہری طور پر اس کے مضمون کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ وہ ساری دنیا بڈھی بن کے سمٹ کے اوپر آ گئی تھی اور رستے میں بیٹھی تھی، یہاں سے غائب ہو گئی تھی. سوائے مولوی کے کسی کا دماغ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ امر واقع ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم الشان مضمون کس طرح چٹکیوں میں گوا بیٹھے. مراد یہ تھی کہ اے محمد، ہم نے تجھے وہ شریعت عطا فرمائی ہے
جو ہر قسم کی انسانی نشو و نما کے لیے اپنی ذات میں کامل اور کافی ہے، کیونکہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے مگر اکیلا کافی نہیں، شراب توانائی بخشتی ہے مگر اپنے جسم کو گھلا کر توانائی لیتی ہے، صرف دودھ ہے جو تمام انسانی ضروریتوں کا خود کے لیے کفیل ہے۔ تبھی بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے صرف دودھ پر بنا کرتے ہوئے کتنا تر و تازہ، موٹا تازہ اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے بنتی ہیں، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، اس کی تمام صلاحیتیں، جگر، کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے لیے دودھ کامل غذا نہ ہو۔ تو یہ پیغام تھا۔ کمال شریعت کا مضمون اتنی عظیم حکمت کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور مولویوں نے اس کو تماشا بنا لیا۔ اس لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں تفصیلی جو بیری کا مضمون ہے، میں نے چونکہ ذکر کیا تھا، میں اس کا مفہوم سمجھا دوں۔ بیری حد فاصل کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے۔ عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی رواج ہے کہ کھیتوں کے کنارے دوسرے لوگوں کو دخل اندازی سے روکنے کے لیے بیریوں کی بال لگائی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور گھنی ہوتی ہے اس لیے اس سے گزرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ صرف علامت تھی حد فاصل کی کہ یہاں مخلوق کی حد ختم اور خدا کی تنزیہی صفات جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وہ شروع ہوتی ہیں، اور تو تخلیق کے آخری مرتبے تک پہنچا ہے جس سے آگے مخلوق کو بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کتنے عظیم الشان مضامین ہیں جن کو کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ انبیاء، سب دنیا کے انبیاء کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دور ضرور آئے گا جبکہ سارے انبیاء کی امتیں بالآخر، اگر ساری نہیں تو اس حد تک اسلام میں داخل ہو جائیں گی گویا ان کے نبی نے تمہاری سرداری قبول کر لی۔ اور یہ کام اب ہو رہا ہے خدا کے فضل سے، اور یہ پیشگوئی ہے جو ضرور پوری ہونی۔ اس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر موجود ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ اس کے دین کو دنیا کے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو انبیاء کا پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پیشگوئی جو ہے وہ لازماً پوری ہوگی، سب قومیں بالآخر اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ تو یہ مفہوم ہے جو جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو ہم امام مہدی بھی مانتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے نتیجے میں جو تشریح ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ فرمائیے دوسری بات جو